الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ سامعین کرام، قرآن مجید دے کئی مقامات سے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود دا ذکر کیا۔ ایسی بد نصیب قوم کہ وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام نے نبی بنا کے بھیجا۔ آخر انہوں نے مطالبہ کیا کہ اپنے نبی ہون تک کے نشان دکھا کے صالح علیہ السلام نے آخیا بیا اونٹنی اللہ نے تھوڑی نشان مقرر کی ہے، اینو ہاتھ نہ لائیو، اگر کسی بری نیت نہ تسی اینو چھیڑیا تو برباد ہو جاؤ۔ بہت تنبیہ کی تھی، ناقۃ اللہ سقیا، اے اللہ دی اونٹنی ہے، خبردار دے نیڑے نہ آئو، تے پانی جدو پیوے اندی واری ایک دن ایک کلی پیو گے ایک دن تھوڑے جانور۔ مگر قرآن پاک دستا اور نامراد بعد نہ آئے، اللہ دے نبی دی گھر میں ٹھکراتا، اونٹنی نو قتل کرتا، فکذبوہ فعقروها، پیغمبر دی گھر نہ منی، اونٹنی نو ہلاک کر دیتا۔ فدمدم علیہم ربهم بذنبهم، اللہ نے پھر ان تے بلڈوزر پھیر دیتا تے پدرے کرتے، فسوا، انہوں دا نشان تک مٹاتا۔ تو یہ واقعہ جی طرف میں اشارہ کیتا اس پاروں کہ ساری امت دے اندر بھی اللہ نے ایک ناقۃ اللہ نو پیدا کیتا کہ اللہ دی اونٹنی ہے، اینو نہ ماریو ورنہ کالی رات چھا جانی ہے، پھر نہیں تو کدی چانن ہونا، ٹکے کھاؤ۔ وہ اونٹنی حضرت علی علیہ السلام تھی جنہوں بدقسمتی نے اس امت نے قتل کر دیا، نہ اس کی حفاظت کی۔ رسول کریم علیہ السلام نے اس بارے جڑیاں حدیثاں فرمائیاں سی، اے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دی البدایہ والنہایہ اور یہ 7ویں جلد چ اللہ دے نیک بندے نے تے ذکر و مقتل امیر المومنین علی ابن ابی طالب وما ورد من الاحادیث النبویۃ من الاخبار بمقتل وکیفیت، یہ عنوان ہی ہے 227 تو 229 ہے۔ رسول کریم علیہ السلام دی وہ حدیثاں جنہاں نے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ دے قتل ہون دا اور کس طرح قتل ہونا ہے سب بیان کر دیتا۔ یہ ساریاں ایک جگہ جمع ہوئیاں، یہ اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے کیا، حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ فرمایا من اشقل الاول، کہ پہلی امتاں جڑیاں گزریاں انہاں تو سب تو زیادہ بدبخت اور بد نصیب آدمی کون سی؟ قالوا آخر الناقہ، لوگوں نے کیا جنہیں اونٹنی میں قتل کیتا سی۔ قالا فمن اشقل آخرین، اے جڑے بعد والے آ اس امت کون بدبخت ترین آدمی ہونا؟ قال اللہ و رسول عالم، لوگوں نے آخیا اللہ رسول بہتر جان دے۔ قال قاتلک، آپ نے فرمایا علی تیرا قاتل ہے۔ اس امت سے بد نصیب ہونا جی میں قوم سمود دا ستیہ ناس ہو گیا، انج ہونا۔ اے اللہ دے رسول علیہ السلام نے واضح شاہ بیان فرمائیاں جس پاروں حضرت علی رضی اللہ عنہ بار بار لوگوں نے آدھے سی والذی خلق الحبۃ برن اسما، کہ اس اللہ دی قسم ہے جن نے جان پیدا کیتی ہے تے جڑا انگوریاں گاوندا ہے لتخذبن ھذی من ھذی للحیۃ من راسی، کہ آ میرا سر جڑا نا ایتھوں لے کے داڑھی تک خون نہ رنگیا جانا۔ فما یحبس اشقا، وہ بدبخت کیوں نہیں آوندا؟ میں تنگ آ چکا نا مسلمانوں تو، وہ بدبخت آوے اپنا کام کرے۔ فقال عبداللہ بن سبو واللہ یا امیر المومنین لو ان رجل فعل ذلک لا بدنا اجرت، عبداللہ بن سبو آندا سی کیا امیر المومن اللہ دی قسم اگر کسی بندے نے کام کیتا نا تو اسی دی نسل مکا دیاں گے، بالکل دا خاندان تباہ کر دیاں گے جڑا تانوں قتل کرو۔ فقال انشدکم باللہ ان یقتل بی غیر قاتل، اے عدل جڑا علی تے ختم ہو گیا، فرمایا میں تانوں اللہ دی قسم دینا اگر ایسا ہوا تو میرے قاتل تو سوا کسی نے قتل نہیں کرنا، بے گناہ نوں کانوں ماردا پھرنا، جنہیں مینوں قتل کیتا میں قسم دینا تانوں کو تو بغیر کسی نہ قتل کرے۔ ایویں امیر المومن ماریا گیا، دنیا مارن چڑھو مجرم ہو گئے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دی موت جڑی ہے یہ سمجھو ناقۃ اللہ دا قتل، جی پہلے جو بدبخت نے اونٹنی نو قتل کیتا امت برباد۔ ساڈا بھی سمجھو جڑا تھی نا آخری تابوت تے کل جتوں ساری موت دا فیصلہ ہو گیا بھی مر چکی امت، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دی موت سی جس پاروں تسی سندے آندے جے علی علی نہیں سی، وہ ایک آدمی دی گل نہیں، ایک سکول آف تھاٹس، ایک اصول سی جدی وہ لڑ رہا سی اللہ دے رسول دا دین بچا لو کہ حکومت اس طرح دی ہوئے جب اللہ دے رسول نے دسی۔ اے امریکہ تے ساری دنیا دعائی دیندی سیاسی اسلام نہیں چاہیے،
ایک نوی اصطلاح کڈی ہے اور کئی بدبخت ساڈے لوگ بھی جڑے دا شکار ہے بھئی اسلام جڑا ہے یہ سیاست دا دخل نہیں ہونا چاہیے. یعنی دشمن اینا اپنے منصوبے کامیاب ہو گیا بھئی ساڈے دماغاں چوں نے اتارتا بھئی اسلام سیاسی نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ تسی سن دے ہوندے میں دہراوندا رہوں گا کہ جس اسلام تے حکومت نہیں وہ اسلام نہیں، وہ بدھ مت ہو سکتا، وہ عیسائیت ہو سکتی، اسلام نہیں ہو سکتی. اسلام تے ہے ہی اس طرح کہ مسلمان امت حکومت کرے، دنیا دی سب تو پاور فور قوتیں ہون اور دنیا کتے برائی ہوئے مسلمان ملکاں دے صاف نوٹس دین کہ بندے بن کے رہو، امن نہ رہو، کافر مرنا تو بشک مرو، جنت نہیں اسی تمہیں وار دے، وہ تواڈے عقیدے دا معاملہ ہے. مگر دنیا ظلم نہیں ہون دینا، اینی طاقت مسلمانوں تو نہیں. قرآن نو شروع تو آخر تک پڑھو، ایک کمزوراں دا دین ہی کوئی جگہ نہیں نظر آؤندی بھی یہ کسی بے بس امت دا دین ہے. یہ وہ قوم ہے جڑی ٹیکس وصول کر دی ہے، سزاواں جاری کر دی ہے، جنگاں لڑ دی ہے. اس تو سیاسی اسلام جنہوں تھانہ ہے تو توبہ کرو، یہ نہیں سانو چاہیے، یہ چاہیے ہے. اور مسلمان جب تک یہ طرف نہ لوٹو کچھ نہیں پڑے. وضو نماز جڑے ہولی ہولی وہ بھی کھس جانے اور تسی ویکھدے جے دائرہ تنگ ہوندا جاندا. دینداراں دے گھراں بدماشی آوندی جاندی. حکومت دا بگڑنا کوئی معمولی جے بگاڑ جڑے ایم کے تو لمبے ہو کے آندے حکومت جداں دی مرضی ہوئے وہ یہی ہے جویں سمجھدے آ ڈرائیور جڑا نا جڑا مرضی بیٹھ جائے کوئی نہیں پیچھے مسافر بیٹھ کے دعاواں کری جاؤ. بس دعاواں کرنا کی بننا جنوں گڈی لے جا رہا ادھر نوں جانی بنی. اس تو حکومت وہ چشمہ جڑا صاف رہنا ضروری. اور علی یہ آخری سی سمجھو نشانی جڑا ایک اصول نہیں لڑ دو اصول لڑتے سی. ایک دنیاوی سیاست امیر معاویہ نے تو صحابی وغیرہ نے چھڈ کے یہ سوچو کہ وہ دنیاوی حکومت قائم کرنا چاہتا سی جہد کوئی اصول نہیں. جھوٹ بولنا پے جھوٹ بولو، ناجائز سختی کرنی پے سختی کرو، لوگوں دے مال کھولنا چاہے تو کھولو. اتنے کوئی دین اصول نہیں سی. نمازہ روزہ ہیگا سی، دنیاوی حکومت اور دینی حکومت اے دو چیزاں لڑ رہی سی. علی دینی حکومت دے بچا لی لڑ رہا سی، انہوں اپنے اقتدار میں کوئی نہیں سی. رسول اللہ دی میراث جڑی سی کہ حکمران امت دا سب تو عادل اور متقی آدمی ہوئے اور وہ قرآن دے تحت رہ کے حکومت ادھر بیچارہ لڑ رہا پیش نہیں جان دیتی. اور ادھر بدبختی ساری اللہ تعالیٰ کسے قوم تے ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنا بیجیا وڑ دے. حضرت عثمان رضی اللہ زمانے تو عادی ہو گئے لوگ وظیفے کھان دے جاگیراں لین دے. اس تو دنیا کا مزاج بدل چکا. علی انہوں نے موافق ہی نہیں سی. علی جدھر موڑنا چاہتا سی وہ رستہ ہور سی جنہوں یہ چھڑ چکے سی. فتوحات ہوئیاں، پیسہ بہت آ گیا، دنیا دنیا داری آ گئی. وہ بیچارہ پرانا حضور دے طریقے دے پھٹے کپڑے پا کے بیٹھا سی، لوگوں نہیں سی چاہیے. اس تو ایسا ہویا کہ پہلا تو امیر معاویہ رضی نے بغاوت دا اعلان کیا. ایک صوبہ منکر ہو گیا بھی اسی نہیں علی نو من دے. اسلام اول من بغا فی الاسلام ہے معاویہ. دنیا دی سب کتاباں اہل حدیث دیاں اہل فقہ دی پڑھو، سب تو پہلا جنہیں بغاوت دا بیج بویا امیر معاویہ. ایک چنیا خلیفہ جنہوں پوری امت نے چنیا سی، رسول اللہ دے میرے نام محبت وہ دے مقابلے چ آ گئے. تے وہ جڑی چیزاں نے حالات سازگار کر دیتے ساری بدقسمتی پاروں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دی جنگ جمل ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ لشکر لے کے چل پے سی اور اگر یہ درمیان جنگ نہ ہوندی کہ بغاوت کچلی جانی سی، بالکل اسلامی حکومت بچ جانی سی. مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دی اس جنگ نے کام خراب کر ادھروں ہٹ کے ادھر آنا پی گیا. ادھی تو زیادہ فوج اتنے مر گئی اور ریزرو 1 لاکھ تو زیادہ فوج لے کے آرام نہ بیٹھا رہا. یہ ادھے مک گئے عراقی، ادھے بچ گئے، بدھے لوگ حوصلے ٹوٹ گئے. اور دوسری گل کہ سال سی جیسے پئی جنگ لڑی ہار گیا، دیکھا کہ میرا کچومر نے قرآن کھڑے کر نیزیاں تے قرآن نے دھوکھا بنا لیا کہ جنگ بند کرو، قرآن تے فیصلہ، قرآن تے فیصلہ. اور جڑا فیصلہ ہویا کوئی امت آدمی تم بغافل نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ طرف سالس ابو موسیٰ عصری ہوئے، ادھروں عمر بن عاص ہویا. دونوں نے فیصلہ کر لیا بھی دونوں یار ہٹاؤ، لوگ کوئی ہور نو چننا. جب اعلان دا وقت آیا تو ابو موسیٰ عشری نے اٹھ کے اعلان کرتا کہ میں علی نو معذور کیتا. اپنی گل تو بالکل پھر کے جھوٹا اعلان کیتا کہ انہیں علی نو ہٹاتا، وہ سارا سی میں معاویہ نو برقرار. ایک دوسرے دے گریبان پھڑے، کتا گدا کیا، امت دا بیڑا غرق کر کے رہا. عمر بن عاص نے مبارک دیتی کہ معاویہ تو امیر المومنین، علی نو خام معذول کر دیتا، نہ کوئی معذول کرنے دی وجہ نہ، اور اس بیچارے دی خلافت دا خاتمہ کرتا، اس باغی نو کہتا کہ امیر المومنین. اور یہ نتیجے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر تیاری کی کہ انہوں نے جو دھوکھا کیتا مڑ کے لشکر تیار کیتا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بصرے میں بلا لیا گورنر کیا وہ چلیے دے مقابلے. مگر پھر ساری بدقسمتی لے کے روڑا ہو رہی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوج چویں 12,000 آدمی باغی ہو کے باہر ہو گیا کہ کیوں علی نے ثالثی منی، وہ خارجی بن گئے. سن چکے تسی انہوں نے جنگ لڑنی پی گئی. یہ بھی معاویہ نو فائدہ ہو گیا. پہلا جنگ جمل نے فائدہ دیتا،
وہ ثالثی دھوکھا ہو گیا، مڑ کے وہ جڑے خارجی سے وہ بچ آ بڑے، بعد چ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید کرتا، خارجی نے شہید کیا، معاویہ بالکل محفوظ رہ گیا، ادھر ہی رستے کھل گئے، صاف ہو گیا۔ اور اس دوران انہیں جو بدتمیزی کی ہے سوائے دے میں رواں اور کوئی چارہ نہیں، حضرت علی دا جینا حرام کر دیتا، امیر المومنین بن کے کہ ہن علی خلیفہ نہیں میں خلیفہ، دستے بھیج دیتے۔ علی دا ایک دن نہیں آرام نہ گزریا، ادھر نوں فوج جا رہی، ادھر فوج جا رہی، آبادیاں نوں لٹ رہا ہے، حضرت علی دے حامیاں نوں قتل کر رہا ہے، عورتوں دے زیور چھین دے، حضرت علی دے رو پٹ کے کسی فوج نوں بھیج دے نٹ جاندے، ایک دن آرام نہیں کرن دیتا۔ چنانچہ بسر بن ابی ارطات یہ بھی صحابی رسول ہے، اے مجرماں نوں بچاؤن ایک پردہ بنایا کہ صحابی ہے، صحابی نوں کوئی نہ کہو، اے اللہ نے نبیاں نوں معافی نہیں دتی کہ انہوں نے غلط کام کیتے، تسی کہڑے جے صحابہ نوں روندے؟ یعنی دین بدل کے رکھتا کہ جرم چھپاؤن لیے کہہ دیو کہ ادھر رسول اللہ دے نال رہا، رسول اللہ دے نال رہنا کوئی لائسنس مل گیا۔ اس بسر نے جو کچھ کیتا ہے بارے تسی سنو، اینو امیر معاویہ نے پھر روانہ کیتا شام تو علی دی زندگی کہ یمن تک جا، مکے مدینے جا، اور جس آبادی چلی نو منن والے لبنان طے کر دا، خلی کنی کی دنیا مری، اندازہ ہی کوئی نہیں کہ کنا مسلمانوں دا خون پیا۔ اور اس ظالم نے جت تو پھر تہذیب و تہذیب ہے پہلی جلد بسر بن ابی ارطات، وَأَمَرَهُ أَن يَتَقَرَّأَ مَنْ كَانَ فِي طَاعَةِ عَلِيٍّ فَيُقْتَلَ۔ معاویہ نے حکم دیتا لیلا فوج یمن تک جا، اور ایک آبادی چوئے ڈھونڈ کہ کون کون علی نو حاکم مندا، انہوں قتل کر دے۔ فَفَعَلَ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ يَمَنْ أَفْعَالًا قَبِيحًا۔ امام بن نظر فرماؤں دے مکے مدینہ اور یمن دے اندر انہیں جو حرکات کی تھی افعال قبیحہ، بہت برے کم، انگنت دنیا ماری، قتل کیتا انہوں نے، اور مدینہ شریف سے ممبر سے چڑھ کے اعلان کیتا میں جب تک تہاڈے کو بیعت نہ لواں معاویہ میں ایک بندہ زندہ نہیں چھڑ۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ لوگ گئے، اے اندری صحابہ نے یزید دی بیعت کرے، سن لو وہ 20 سال بعد دی گل ہے، پہلا کیویں بیعت لئی جا رہی تلوار دے زور، یزید تے بہت بعد دی گل، صحابہ تے پہلا ہی بس کرتے جڑے چار ہے گئے سی۔ بنو سلمہ پیش ہوئے، انہاں آکھیا بسر لیلا بیعت جداں دی تو لینا سی مننے کہ معاویہ حاکم، کہیں گا واللہ مالک من دی من امان ولا مبایا حتی تاتونی بجابر بن عبداللہ، کہیں گا میں نہیں بیعت پوت مننی کہ نہ تو اپنی جان چھڑنی جب تک جابر نوں حاضر نہ کر۔ اس صحابی رسول بیچارہ لگ گیا ظالماں تو چھپنی، انہوں لیاؤ، فانطلق جابر الی ام سلمہ، حضرت جابر بیچارے پھر رسول اللہ دی بیوی ام سلمہ کو گئے، اے کوئی مزے دی گل نہیں، بس یہ دلچسپی نہیں پڑی، یہ رونا کہ امت جڑی ہے کس طرح ناقات اللہ نو قتل کیتا جا رہا ہے، اللہ دی اونٹنی مار رہا ہے، اور انہوں کیویں زچ کر کہ رو رو کے آندا کہ آندا کیوں نہیں بندہ، میں تو تنگ آ چکا، میری جان چھڑاوے نہ مسلمان۔ علی جیسے بندے نال ایک کرتوت کہ بسر گیا اور یمن تک قتل ہی قتل، قتل ہی قتل۔ اور حضرت جابر پھر حضرت ام سلمہ کو کہ تو مومنہ دی ماں ہے، قبیلہ مر چلیا میرا والا، جابر حاضر کرو۔ فقال لا ماذا ترانی انی خشیت ان اقتل واذ بیعت ضلالہ، اے سن لو بیعت، آندا میں جاننا ہے کہ بیعت گمراہی دی ہے، معاویہ کوئی خلیفہ نہیں جناب دی بیعت کوئی بن دی ہے، مگر وہ آندا تینوں زندہ نہیں چھڑنا، مینوں ہن فتویٰ دے۔ ناک فقال ترى انت باج، تو حضرت ام سلمہ نے بے بسی ہے آکھیا جابر جا کے بیعت کر، اے مدینہ اجڑ جانا، قبیلے قتل ہو جانا، اے ظالم جڑے ہیں تو کیڑی شادی توقع نہیں، بیعت کر۔ امرت قد امرت ابنی عمر و خطنی عبداللہ بن زمہ و زوج ابنت زینب ان یبایع، کہنے لگیاں میں اپنے بیٹے عمر بن ابی سلمہ نوں اور اپنے داماد عبداللہ بن زمہ نوں کہتا کہ بیٹا جا کے بیعت کر لو، انہاں دونوں نے کر لی ہے، تو بھی جا کے کر۔ اس طریقے نہ بسر، اور یمن جسے گیا حضرت علی رضی اللہ گورنر، حضرت عبد الرحمن بن حضرت عبید اللہ ابن عباس یمن چھڑ کے نٹ گئے، دو بچے قابو آ گئے، چھوٹے کافرانہ بھی سلوک حضور نے نہیں آکھیا کرو، بے گناہ بچے، قسم اور عبد الرحمن ماں دے سامنے اس بزر نے آکھیا نا دونوں ذبح کرو، دونوں نے ذبح کیتا، فقتل عبد الرحمن و قسم ابن عبید اللہ ابن عباس، اور ماں پاگل ہو گئی بیچاری، منا ہر جگہ دیوانی پھرے تے روندی پھرے، کوئی نہیں نہ بچیاں تے ترسنا، تسی یزید نو روندے، 20 سال بعد آیا دار پیو کی کردا، یعنی علی نو ختم کر لی، کوئی حربہ نہیں چھڑیا۔ اے میں صاف تمہیں دسیا بے دین اور دنیا لڑ رہا سی، ایک شخص دین بچاؤ لی لڑ رہا سی، حرات پا اس امت کہ سانو دولت چاہیے ہے، معاویہ اتنا پیسہ ونڈدا تو کی دینا، تو سکی روٹی کھانا، سانو نے دین چاہیے، اے محمد رسول اللہ دے پھٹے کپڑے رہن دے، ہن وقت عیاشی دا
بچے ذبح قسم اور دم عبد الرحمن. اور پھر حضرت یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے سمیت یحییٰ یقول کانا بصر بن الطاد رجلا صاحب. اے سن لو تینوں مجھے پیر صحابی نے کہ بصر بن الطاد بڑا آدمی تھا. اے دعائی خدا دی دماغاں تے کابوس اتار دیو کہ فلاں صحابی انہوں کوئی نہیں ایتھوں ہی دین دا پٹھا بیٹھا کہ وڈیاں دے گناہ جڑے انہوں نے وڈیاں نے گناہ نہ کہو. اور جس اللہ دے رسول نے اپنی بیٹی نے کیا سی اج فاطمہ بنت محمد نے چوری کی میں ہاتھ کر دوں اس دین دے متھے لاؤں دے جی ایک آدمی نے دوروں ہی دیکھ رہا چلو جی یہ گناہ ٹکے گا. صرف دین برباد کر لیا حربہ اختیار کیا. یحییٰ ابن معین دے کہ بصر بن الطاد بڑا آدمی تھا ذرا نہیں لحاظ کیتا کہ نیک آدمی سی. اور پھر فرماؤں دے کہ حضرت کارب دارقطنی لہو صوبہ ولم یکن استقامت بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 436 پہلی جلد کہ یہ صحابی ضرور تھا مگر رسول اللہ کے بعد رائے راست پر نہیں رہا. اللہ اکبر بات جڑے بدل گئے. فرمایا حضور کے بعد نہیں یہ رائے راست پر ظالم ان گنت دنیا ماری اور بچے ذبح کیتے ادھر برسٹن میں اس کام تے لاتا. دوسرے پاسے سفیان ابن عوف یہ بھی صحابی انہوں لاتا کری دے علاقے کوستا علاقے لٹ لا اور لوگوں قتل کر دے. ادھر انہیں دھندا کیا علی انہوں ضد کرنے کا طریقہ جھوٹا فیصلہ لیا دھوکھے نہ کہ علی معذور ہے میں خلیفہ اور مڑ کے چڑھائیاں کرتیاں ادھر فوج جا رہی ہے ادھر مسلمانوں دے علاقیاں جی اور مسلمانوں کو غرق کر رہا ہے. اس نے لکھا کہ وہ سلیمان جڑا سی سفیان ابن عوف اس کی کیتا وہ بھی فوجاں اتنا ہی سمجھو ارے صحابہ دوسری تیسری حصہ سفیان ابن عوف الغامدی صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حضور کا ساتھی وَهُوَ الَّذِي غَارَ عَلَىٰ هِيتَ وَالْأَنْبَارِ فِي أَيَّامِ عَلِي فَقَتَلَ وَصَبَا. اے وا جنہیں حضرت علی دے زمانے چی ہے ہیت اور انبار دے علاقے اتھے نے تباہی مچائی ہے لوگوں نے قتل کیتا اور انہوں غلام بنایا مسلمانوں نے. حالانکہ آپس دی جنگ چ غلام بناؤں دا کوئی قانون کہ کافراں نوں غلام بنایا جاتا. آپس اگر بدقسمتی دی لڑائی ہوئی نہ لونڈیاں بندیاں بچیاں نہ غلام بنایا جاتا. مگر صحابہ اسے کتابوں میں پڑھو کہ اس بسر نے سب تو پہلا یمن دیا مسلمان لڑکیاں بازار کھڑی کر کے انہوں نے بیع کی دین دی مٹی پلید کہ مسلمان لڑکیاں لونڈیاں بنا لیا انہوں نے بیچنا شروع کیا. تو سفیان نے نہیں تباہی تو حضرت علی رضی اللہ نے آخیا لوگو اور غامدی جڑا ہے ہی ترمبار دے اندر انہیں تباہی مچائی و قتل حسان ابن حسان. کہ حضرت علی دا اتنے گورنر جڑا سانو قتل کر گورنر مار چھڑیا آپ علاقے کھول وستعمل معاویہ یہ بھی تھی نہیں. اور مڑ کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرت علی نے آخیا کہ آپ عبداللہ بن عباس لیا لشکر بسرے ہوں چلیے معاویہ کے خلاف خارجی نکلا انہوں نے جنگ لگ جائے پیچھے زیاد نو مقرر کر کے اپنی جگہ عبداللہ بن عباس نے. اس معاویہ نے صحیح بخاری پڑھنا کتاب الفتن اس ایک ایسے آدمی جہاں باپ سب تو پہلا جنگ بدر کافراں نو قتل ہوا عبداللہ بن عمر ابن الحضرمی. عمر ابن الحضرمی قتل ہوا کافراں سے پہلا وہ پتر سی عبداللہ بظاہر مسلمان بن چکے تھے. اس عبداللہ نو معاویہ نے بھیجا بصرہ پہنچ جا. عبداللہ ابن عباس گیا بصرہ خالی جا کے اتنے دے لوگوں نے برگلا کے وہ بھی شہر حضرت علی کو چھین لو اتنے جا پڑیا. ہم ہی لوگ ہے گئی سی انہوں نے نال ملایا بصرے تے قبضے کی کوشش کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص نے بھیجا آین بن زبیہ سارا بخاری کتاب الفتن پڑھا صحیح بخاری کا مطلب اگ لائی پھر جا کے حضرت جاریہ نے حضرت آین قتل کرتا گیا. تو خیر مرواتا ہے معاویہ دے ٹولے نے گل نہ بنی. مڑ کے حضرت علی نے پھر بھیجا صحابی رسول نے جاریہ بن قدامہ کہ جا جا کے قابو آندا ٹھیک ہے ورنہ اگ لا دو پھونک دو. انہیں جا کے جیسے وہ ایک مکان بند ہو گیا اتنے پناہ لے لی. حضرت جاریہ نے آخیا لا دو آگے بچے ساڑیا انہوں پھر ابن حضرمی نوں اور وہ 40 ساتھیاں. یعنی یہ بدماشی کہ بصرہ انبار ہیت اور یمن مکہ مدینہ سب جگہ اندھیر مچا حضرت علی کا جینا حرام. وہ بیچارے پیچھے فوج بھیجنا تے لٹ کے راہ پین آبادیاں لٹ لیاں قتل و غارت کی اور انہوں سارے ہضم کر دو ایک صحابی کرنا. اللہ دے رسول دے قرآن اتریا ابراہیم علیہ السلام دے پڑپوتے اسحاق دے پوتے یعقوب دے بیٹے خدا نے نبیوں دے پتراں دے رعایت کی سارے ممبران دے نہیں پڑھتے بھی یوسف علیہ السلام دے بھراواں کی خدا رعایت کردا کہ انہوں چھٹی مل گئی سی پہلے انہوں تنگ کرو تے سارا کام خراب کرو. تاد امام ابن کثیر لکھ دے جے کہ جدوں انہوں نے کھولیا وصف الامر اہل الشام بس انہوں دا کم دن بدن پر ترقی ہو گیا.
وسالو وجالو یمینا و شمالا، سجے کھبے پھر انہاں دے لشکر پھرن معاویہ دے آبادیاں لٹڑیاں والا زائمین الامرات المعاویہ بمقتضى حکم الحکمین فی خلع ما علی و تولیت من المناس معاویہ دخل امراتنا، تے نعرہ ہے کہ علی دے سارس نے انہوں ہٹاتا، عمر بن عاص نے معاویہ نو امیر بناتا، اس تو علی ہن کوئی خلیفہ نہیں، علی دی زندگی معاویہ خلیفہ۔ وقد کان اہل الشام بعد التحکیم یسمون معاویہ الامیر، کہنے لگ پا کہ امیر المومنین ہن معاویہ، وکلما ازداد اہل الشام قوۃ ضعف جیش اہل العراق، جیوں جو انہاں دا کم تیز ہوندا جائے عراقی جڑے کمزور ہوندے جائے، حضرت علی دے ساتھیاں دے دل ٹوٹتے گئے کہ آبادیاں کھس گئیاں، مکہ مدینہ کھس گیا، یا ہن ساڈے پہلے کی رہے۔ اور اس موقع تے میں درد نال آنا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بہت جھوٹ بولے، جھوٹیاں روایتاں کٹھیاں کر کے کتاباں پڑھتیاں اور ذرا خوف خدا نہ کیتا کہ علی جیسے امیر المومنین ناقۃ اللہ نو بدنام کر، کافیاں روایتاں کڑیاں جعلی۔ میں تاز اشارہ کر رہا ہوں، ایک تک علیحدہ خطبہ نہیں، ہن جیسا وقت نہیں رہا تو آدھے سامنے نشان کرنا کہ جتھے پڑھو کہ علی بعد روندا سی کاش میں 20 سال پہلا مر جاندا، بالکل چٹا چوٹ۔ علی نے کیوں رونا سی؟ انہوں اپنی جنگاں دے بارے کوئی شک سی؟ اللہ دے رسول نے دسیا سی بے جنگاں تو لڑنیاں، سن چکے حدیثاں، انہیں خواہ رونا سی۔ حضرت علی تے ٹوٹیاں کٹ کر کے لائیاں کہ وہ بعد کے سارے نتیجے ویکھا، کاش میں نہ چیزاں کاش کچھ انہیں کوئی نہیں آکھیا۔ امیر المومنین سے جڑیاں جنگاں لڑیاں انہاں دے حق دے، یعنی جعلی روایتاں بنائیاں کہ خود علی پچھتاوندا یار میرے کوئی غلطی، چٹا چوٹ۔ اور پھر نالے دے ایک اور کر لیا کہ جدوں آخر تے گئے پھر معاویہ نے خط و کتاب کر کے مکا لی، بس تو شام چ حکومت کری جا، میں ادھر اس تو اد دین تے من گیا۔ آندے ہن آیا اسے گل تے جے پہلے دن ہی من لا چل تو لے لا، اے کڈا برا نتیجہ کڈیا امیر المومنین نوں جھوٹا قرار دے کے کہ ہن بھی تے آیا نا، کدوں آیا سی؟ اور ظالمہ تسی مر چکے جے، اور سیدہ علی نے آکھیا سی معاویہ اوتھے حکومت کرے، وہ تے مرن تک فوجاں تیار کردا رہا، وہ جنگ کریے۔ یہ جدی ہے کہ اس دی قسمت معاویہ دی چنگی سی، وچ وڑ جاندے رہے، اور پہلا جنگ جمل وڑ گئی، پھر نہروان پیش نہ گئی، ورنہ ایک دن نہیں انہیں تسلیم کیتا، نہ کوئی ادھا معاہدہ کیتا، نہ کوئی حصہ دینا کیا، اینا جھوٹ پر دیتا تاکہ بلکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہ حسن اپنے باپ نو ابا جی تسی ایک کم میں جی ڈکتا، حسن نے کدن ڈکیا سی، جھوٹ سے حال ویکھو، یہ ہسٹری پڑھی اور تسی بی اے ایم ایچ پڑھتے پھرتے، حسن ڈکتا سی نال چل تلواراں لے کے لڑدا سی، جنگ جمل پیو دے نال لڑدا سی، جنگ صفین دے نال سی، ایک دن بھی آندا میں نہیں ابا لڑنا، پھر جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوندی، ایڈا جھوٹ بن بن کے دنیا دے دماغ خراب کیتے۔ امیر المومنین جن حضور نے آخیا ادا قاتل میری امت چو بدبخت ہونا جی ناقۃ اللہ نو قتل کر، ادھر اونٹنی ماری سی ادھر ہوئے ہونا، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ بے بس علاقے کھول ہے، سوائے عراق آنے نا حسن نے حکومت دی، حسن تو پلے کی رہ گیا، جب علی مریا اسے حکومت کری سی، سب مصر چھین لیا، اور محمد ابن ابی بکر حضرت ابو بکر کا بیٹا حضرت عائشہ کا پڑا، کتنی بری حالت نہ انہوں مارے۔ عمر بن عاص وعدہ کر رہا کہ علی کو مصر کھو کے تیرا میرا مولا تا حیات تو کر رہا، انہیں ادھر اپنا دین ایمان بیچ دیتا، چلو ملک مل گیا مینوں، محمد بن ابی بکر کو قتل کرتے، دنیا کوئی طریقہ ہے گا؟ کافرانہ بھی حضور نے سروپ بھی کیا، ایک مردہ گدے دی لاش انہوں پا کے لاش نو ساڑ دیتا محمد۔ اور حضرت اسماء بنت امیس نے سنیا ماں نے کہ بڑھی ہوئی بیچاری مسجد داخل ہو گئی، نماز نہیں چلی، تو اسے امام ابن حجر فرمایا صدمہ اینا ہویا کہ تھنا تو جڑا سے خون بگ گیا، خون نکل گیا کہ میرے بچوں نے ایسے بڑے حال نہ مارے اور گدے کی طرح گدے دے پا کے ساڑا۔ اور اما عائشہ نے اس دن تو بعد پنیا گوشت چھڑ دیتا، مرن تک پھر پنیا گوشت نہیں کھاتا، اور فرمایا میں تینوں اپنا بیٹا اور بھرا تے گزارا، میں تو بیٹا سمجھ لیا، محمد نے صرف کیتا۔ یعنی تسی پڑھ پڑھ کے دنگ رہو جڑے جنہاں نوں تسی روندے جے نا، کوئی وہ ظلم نہیں کر سکتے جڑے اسے کی۔ حضرت علی نو زچ کر کے بالکل اس حالت کر دیتا بھی وہ پھر صاف آندے سی آئے روایت سنو کہ کہندے ہیں لوگو میں تے تنگ آیا اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری جان نہ تو چھڑاوے، اللہم سائمتہم و سائمونی، اے اللہ میں انہاں تو تنگ آ چکا تے مسلمان میرے تو تنگ آ چکے، وکرہتم کا وکرہونی، اے مینوں نہیں اچھا جان دے تے مینوں یہو جی رہا نہیں چاہیے، اللہم فرحم منی ورحنی، مینوں رحم فرما میرے تے میری جان انہاں تو چھڑا دے، مینوں راحت پتا انہاں دی بھی جان دے، فما صلی الجمعۃ الاخری حتی قتل رضی اللہ عنہ وارض، اس دعا تو بعد ایک جمعہ نہیں لنگیا، دوجا نہیں پھر پڑھایا، فوت ہو قتل کرتے۔ اے جج کی تعلیم جنوں رسول اللہ آندے جے میرے نام محبت ہے تیرے نام محبت فرض ہے، من کون تو خطبے دیتے تھے انہاں دے سامنے، مگر اس غریب دی زندگی علاقیاں تے یلغار چھاپا وج رہا ہے، پھر آ رہا ہے خود کچھ حملے، لوٹ لو قتل کرو علی دی حملے۔ اس پاروں پھر اللہ نے اپنے وعدے دے مطابق
بسر دے بارے میں امام شوکانی دا پڑھ دیا، یہ وہ کتاب ہر ویلے فتوی دے ہوں مکرتے جاتے ہیں اسی نہیں امام شوکانی نے جانتے، یہ تو تمہیں کراؤنا، تمہیں منوا کے چھڑنا بھی تھوڑا باپ کوئی نہیں، تمہیں سارے علماء تو پھرنا پینا، ورنہ مننا پینا بھی جو مولوی صاحب چیخ رہا ٹھیک من جاؤ، ورنہ کتاباں ساریاں چھوٹ جانیاں، تھوڑے کو رہنی کوئی نہیں۔ اے امام شوکانی نیل الاوتار 7ویں جلد، امام اسے دے بارے فرماؤ بسر جنہیں بچے قتل کیتے، مسلمان لڑکیاں دی بے کی، یمن چ لوگوں قتل کیتا، مکے مدینے فرماؤں دے یہ امام فرماؤں دے وقاد فعل فی الاسلام 145 سوال وقاد فعل فی الاسلام افعیل لا تصدر من فی قلب مثقال حبۃ من ایمان، آندے رائی دے دانے برابر بھی کسی چ ایمان ہوئے وہ کام نہیں کر سکتا جڑے اس بندے نے اسلام کی۔ اے بسر نے جو کچھ کیتا، بچے قتل اور آبادیاں دا قتل کرنا اور بچیاں دیاں بیاں مسلمانوں دیاں، فرماؤں دے رائی ایمان بھی ہوئے نا وہ بھی یہ بندہ نہیں کر سکتا جڑے اس کر چھڑے۔ اے حدیث امام قاضی القضات قطر کے نال فرماؤں دے ولا یرتاب ان المنصف ان الرجل اللہ صاحب اہل کہ کوئی منصف آدمی یہ شک نہیں کر سکتا بھی اس قابل ہی نہیں کہ دی کوئی حدیث لکھ دیں، انہیں جو چند چڑھایا اس بعد ہے گا اس قابل، اور نال پھر موند فثبوت صحبت لا یرفع القضان ولا ما هو المذهب الراجح بل اجماع لا يختلف فی اہل العلم۔ اے نچوڑا میریاں ساریاں تقریراں کہ سارے اہل علم دا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں کہ صحابی تے اعتراض کرنا اور تے نقطہ چینی کرنی بالکل دین ہے، کوئی انہوں تحفظ حاصل نہیں کہ انہوں کچھ نہ کہو، اگر انہیں برے کام کیتے تو انہوں تو پڑھ سکتے صحابی رسول ہو کے کر 145 سوال، اے صرف اپنے جرم چھپاؤں لیے ایک بہانہ، کچھ نہ آکھو صحابی رسول ہے، کیوں صحابی رسول کی دوڑی ذمہ داری ہے کہ تو نبی کو رہا اور پھر یہ کام کرنا، میرے تو انہوں زیادہ قصوروار ہے کہ اسی بعد جمے ہیں کہ انہوں پھر بھی حیا نہیں ہے، تاز فرمایا کہ دل چ رائی ایمان بھی ہوگے نا وہ بھی بندہ کام نہیں کر سکتا جڑے اس بسر نے کی۔ تو حضرت علی نے دعاواں کر ہوں دو جھوٹ تے سامنے دسے کیونکہ تاریخ پڑھے ہے، علی روندا رہا کہ کاش میں کام نہ کرنا، ٹکٹا جھوٹ ایک روایت لیاؤ جب جھوٹھی نہ نکلی میرے نہ کٹ لو بنائیاں گلا کہ علی نے بھی بنا دیو کہ آپ من گیا میرے کو قصور ہے، توبہ توبہ توبہ، علی نے کیوں مننا؟ علی دین کے مطابق جنگاں لڑ رہا سی، کدی نہیں پچھتایا، نہ انہوں پچھتاؤن کی ضرورت۔ اور حضرت حسن تے بھی بہتان کہ حسن نے آندا سی اے گل ہے یوں گل کوئی حسن نے نہیں آتی، بالکل انہاں تو کوئی روایت نہیں سی، نہ انہاں علاقہ ونڈیا بھی تو آ سنبھالا تا سنبھالا، ایسا نہیں ہے۔ ایک اور بہت بڑا جھوٹ ہے جڑا دہرائی جاندے برابر کر رہی نا حضرت علی بدے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ معاویہ نو کرتا تے حضرت حسن نو بھی حضرت علی کر گیا سی، اے خنی کسی کنی باری سنیا ہونا، کوئی انہاں دے منہ تے اسے لعنت نہیں بھیجدا، علی نے کدوں یہ کام کیتا؟ ظالمو تسی معاویہ نال رہنا چاہندے جنے ڈنڈے دے زور نال پیسے دے کے لوگاں دا ایمان خریدیا اور جڑا نہیں منیا انہوں قتل کرتا، علی نو یہ بنانا چاہندے؟ شرم کرو۔ علی نو جو لوگوں نے آکھیا خلیفہ بنا رسول اللہ دا نائب سی، وہ دنیاوی حکمران نہیں سی، انہیں کی آکھیا فقالوا یا امیر المومنین لا تستخلف، کیوں نہیں تو بھی اپنی جگہ کوئی جانشین بنا دینا، بعد کر جا فیصلہ، فقال اللہ کہنے کہ کبھی نہیں، یہ میری ایک کر لی کوئی جائیداد ہے جڑی جنوں مرضی دے دیں، ولکن اترککم کما ترککم رسول اللہ، میں ادھر ہی تمہیں چھڑ جاؤں گا جی میں اللہ دے رسول چھڑ گیا سی کہ امت آپ چنے، میں نہیں کسی نے بناؤں۔ قالوا فما تقول لربک اذا لقیت وترکتنا حملا، اے اسلامی حکومت مک رہی دے خلیفہ برحق سی، پوت جڑا بھی بہت چوٹی دا امام سی، سید سی، جنت دے سدانہ دا سردار، نہیں بنایا۔ کہنے لگے تو رب نو کی جواب دے گا جب رب کو گیا سانو اتنا ہی چھٹ گیا، ساڈا کوئی والی وارث نہ بنایا۔ اقول اللہ مستخلفتنی فیہم ما بدا لک ثم کبستنی وترکتک فیہم، کہنے لگے میں اللہ نے کہہ دوں گا کہ تو میں نے اس ملک امت دا خلیفہ بنایا سی سربراہ، تے جنہ چر تینوں پسند آیا تو میں نے رکھیا، پھر تو میں نے واپس بلا لیا، تے میں کسے نو مقرر کرنے دی بجائے تینوں نہ چھڈ آیا سی، اللہ تو نگران ہے، فین شئت اصلحتم، دے بہتری سمجھیں گا تے سمجھ نو ٹھیک کرنی، وین شئت افسدتم، تے انہاں دا بیڑا غرق ہو جا تباہ کرنی، اب پہ اللہ جانے تے او دا کام جانے، میں نہیں یہ کام کر سکتا۔ اس علی نو بدنام کر جنیاں بی ایم ایچ لائیاں حرام زادیاں دی لکھیاں کہ علی نے حسن نو مقرر کرتا سی، علی پچھتاوندا رہا سی، اے ظالم دے پتر ہے، اس حکومت دے ایجنٹ ہے جنہیں بے ایمانی پھیلائی اور علی غریب نو بدنام کرنے دی کوشش۔ انہاں جو کوئی روایت لیاؤ، میرا دعوی میدان چاؤ شیخ الحدیث، اور کدن کوئی جدے چلی پچھتایا، ٹوٹیاں بڑا بڑا کسی لوگوں کو گمراہ کر دی اور حسن نو مقرر کر قتل نہیں، انہوں نے آخیا جی میں رسول اللہ چھڈیا سی امت نو میں اتنا چھڈوں، وقت آ گیا۔ رمضان شریف کے دن امیر المومنین نماز
فجر پڑھنے واسطے گئے، دروازے داخل ہوئے، عبد الرحمان کڈا نا چنگا، عبد الرحمان ابن ملجم، اور وہ بھی ساری امت من دی ہے، دھوکھے دی گل نہیں، اصل وہ اجتہاد کیتا انہوں، صحیح گل جے قاتل ضرور ہے مگر اجتہاد نہ معاویہ دا کہے نہ جی کوئی اجتہاد نہیں، جان بوجھ کے سب کچھ کرنے سے لالچ، وہ دا اجتہاد بندہ نیک سی، ذکر کرنے والا سی، اللہ اللہ کرنے والا سی، مگر مغالطے دا شکار سی۔ تین بندے بہ گئے مکے چ، تینوں نے فیصلہ کیتا کہ ساری امت فساد تے نہ بن جائے، علی دا، معاویہ دا، عمرو بن العاص دا، یہ تینے مارتے جان تو امت فساد ختم ہو سکتا، بہتر بندہ چنیا جاتا۔ اپنی جگہ سوچے، میں تادا نا ابن جریر طبری تہذیب والا سارا پہلا مجتہدن جنہیں ایمانداری نہ کام کیتا پاویں پیڑا ہی کیتا عبد الرحمان سے، اوتھے مکا کے ترے کہ رمضان شریف دی فلاں تاریخ نے تے حملے کر، یہ مدینے آ گیا، ایک شام چلا گیا، ایک مصر چلا گیا۔ عمرو بن العاص دی قسمت چنگی سے، اس دن فجر پڑھاؤنی نہ آیا، عمرو بن خارجہ ایک آدمی آ گیا وہ جگہ انہوں زخمی کرتا، یہ بچ گیا۔ امیر معاویہ نے حملہ کیتا، وہ کامیابی نہ پھڑیا گیا، یہ وار چل گیا، عبد الرحمان دا وار چل گیا۔ حضرت علی دروازے داخل ہوئے، پیچھے بیٹھا سی، تلوار بجائی سی، زہر ماریا، تھر مبارک جس طرح آپ نے دسیا سی، اسی طرح جی حضور نے کیا اتوں زخمی ہوا، داڑھی رنگی، اس وقت حضرت علی نے فرمایا علی بالکل اس طرح جی پیاسا پانی کی تلاش ہوں چشمے تے پہنچ گیا، میری جڑی مراد سی پوری ہو گئی، میرا کچھ نہیں بگڑیا، اللہ دے رسول میرے شہادت دسیا سی، رب نے مینوں نصیب کر۔ ہاں اور اس موقع تے جڑا امیر المومنین نے سلوک ظاہر، ادھر تے بچے نہیں نہ چھڈے بسر ہوراں نے، ادھر پھڑیا گیا عبد الرحمان، مگر حضرت علی نے کی آکھیا، اے علی سی بھائی جڑا گم کر بیٹھے اور قسم سی اے علی دا پڑھ نہیں دیندے۔ ابو بکر دی شان بیان کرو، عمر دی، علی انہاں دا ذمہ داری ہوندا، کسے مسجد چ نہیں کہنی آل مرتضی کم از کم پڑھ لو، جڑی اس دور تنگ آ کے سید ابو الحسن نے لکھی، جڑا ایڈا چوٹی دا بندہ سی وہ گم ہی کر دیتا سی، جی زندگی دا ایک گھر رسول اللہ دا طرز تے سی، ایک برابر نہیں نبی پاک تو ہٹیا۔ اے السنن الکبریٰ امام بہقی 8ویں جلد، پھڑیا گیا، کوئی سختی دا حکم نہیں، اے صرف وہ بندہ کر سکتا جڑا اللہ دے دین چ ڈبا سی، ورنہ دا اڑا دیو جیاں بوٹیاں۔ ان علی رضی اللہ عنہ قال فی ابن ملجم بعد ما ضرب، جدوں عبد الرحمان بن ملجم نے ضرب لگائی، پھڑیا گیا، آپ نے فرمایا تم اینو اچھا کھانا دیو، بس ہوا، شربت پلاؤ، بس انہوں سارا، اور جنہ چرے قید چرائے اتنا بہت اچھا برتاؤ گا، کوئی برا سلوک نہیں کرنا۔ فَإِنِ فَأَنَا وَلِيُّ دَمِي عَفْوًا إِن شِئْتُ وَإِن شِئْتُ اسْتَكْبَرْتُ، اگر میں بچ گیا تو میں اپنے خون دا خود مالک ہوں، چاہے انہوں معاف کر دیں چاہے بدلا لیں، پھر میری اپنی مرضی ہے۔ وَإِن مِتُّ فَقْتَلْتُمُوهُ فَلَا تُمَسِّرُ، اگر میں مر جاؤں تو انہوں قتل کر دیو، مگر یہ لاش نہ بگاڑو، نہ یہ ہاتھ پیر وڈیو، نہ انہوں کچھ اور کرو، صرف میرے بدلے قتل کرو۔ اے وہ کہہ سکتا سی جڑا اپنے جذبات اور اپنے غصے نوں دین دے تھلے کر چکا، جو دین آندا نہیں جاندا اینوں روٹی کدی کھانی، فرمایا اینوں کھانا دیو، اینوں پانی اچھا دیو، بہترین سلوک کرو، بعد اگر میں بچ گیا میری مرضی، نہ بچا تو پھر بدل آئے۔ اتنے بھی ظالم دے پتر بعد نہیں آئے، تاریخاں پڑھ دیتا، بعد حضرت حسن نے اور انہوں نے عبداللہ بن جابر دے ہاتھ پیر وڈے، مڑ کے انہوں ساڑیا، چٹا چوٹ، جو گناہ آپ کر دی سی نا علی دے کرتے لاتا، اور کوئی روایت صحیح لیا ہو خدا دے بندے ہو، تسی کی آندے جی پہلی اولاد نوں آ کہہ کے کہتے مڑ کے حسن ہوئی اس گل تے نہیں رہا، کڈی چلاکی ہے، پہ ثابت کرو پوتی نہیں سدی گل تے رہا، کوئی ساڑیا نہیں، کوئی ہاتھ پیر نہیں وڈے، جلدی گلا، بس قتل کر، پھر خون دے بدلے تے خون جڑا سی، فرمایا میں اگر زندہ رہا تو آپ مرضی کروں گا۔ اے 183 صفحے تو پڑھا، 8ویں جلد بہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، امت جڑی سی دی بدبختی کا آغاز ہو گیا۔ وہ وقت آ گیا جس لیے اللہ دے رسول علیہ السلام کیا تھی الخلافۃ بعدی 30 سنہ ثم تکون ملک رسول، میرے بعد 30 سال صحیح اسلامی حکومت ہے، پھر ظالم بادشاہ، ظالم عزوز ہلکا کتا وڈ دانا، اے اللہ دے رسول اللہ فرمانا، شک شبہ تے کٹ کے ویکھ، سلسلۃ الحدیث صحیحہ پہلی جلدی کر لو، پتہ چلو اللہ دے رسول فیصلہ دے چکے، تسی کون دفاع کرنا۔ حضرت رسول خدا تو بعد علی دی موت ساری بدبختی دا آغاز، پھر کوئی اصول نہیں رہا، کچھ نہیں، زمیناں بہت سی حکومت دے قبضے، اینوں 1000 مربع دے، اینوں لکھ دولت دے، کہنے وظیفے دیندے، وظیفے گھروں دیندا سی، پھر ٹھیک ہے، تے جے بیت المال تے لوٹ شروع ہو گئی بھائی اینوں لکھ دیو، بیٹے نوں کہہ گیا پتر عبداللہ بن جعفر میں لکھ دیندا سی، ادا خیال رکھنا یہ بڑا اپنا یار ہے، یعنی رسول اللہ دا خاندان مول لے لیا، علی دا داماد
تد حسین نکلیا، یاد رکھنا دے نکلیا تد جدوں ویکھیا سب دا پٹھا پی گیا، نہ اپنے رہنا اور دولت نے گمراہ کر یزید نے بہنے آخیا کنا میرا پیو تین دن کیا لکھ کیا لے 2 لاکھ کہاں گا یار لوگ مینوں آندے یزید نو چنگا نہ کہ چنگا کیوں نہ آکھاں پیو لکھ دیندا لٹ مچ سرکاری خزانہ جڑا سی بن گئی دکان مٹھائی دی موجاں کرو ایتھے علی دی پیش کر دی جانی سی بعد حسن دی کر دی جانی بیت المال جے تے ایک دمڑی نہیں سی کوئی لے سکدا کتھے وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ بیمار ہو گئے تے طبیب نے آخیا شہد چاہیے علاج واسطے شہد درکار ہے تے بیت المال بھریا مشکاں تے مسجد جمعے تو بعد نماز ظہر تو بعد اعلان کیتا کہ طبیب نے میرے واسطے شہد تجویز کیتا اگر اجازت دیو تو توڑا شہد دا لے لا ورنہ میں انہوں ہاتھ نہیں لا سکتا یہ یتیم دا مال ہے یہ میں چھو نہیں سکتا وہ سی وہ حکومت جڑی محمد رسول اللہ دے گئے جی ہضم نہ ہوئی سارے کو انہوں 20-30 سال جی لا کے پرا مارا سانو وہ بادشاہ چاہیے جنہاں دے محل ہون جنہاں دے دربان کھڑے ہون ریشم وشے ہون سونے چاندی دے برتن آ گیا ہوتا امیر معاویہ دے دور سے سب کوئی صحیح حدیثاں سے پڑھوں گا سونا استعمال ہو رہا برتن سونے چاندی دے ریشم پہنیا جا رہا لوگوں اور اللہ دے رسول دا طریقہ اور جڑا خلفاء دا نہیں پسند کہ وہ فقیری مسکینی دا کی خیال اور نوبت اتنے تک پہنچی اور کتاب آ رہی انشاءاللہ بڑی مدت تو بعد 15,000 روپے وہ جمع ہو کا کرتا انشاءاللہ آ جانی کر پہنچا دیو جڑی ایک بہت بڑے سلفی عالم نے مصر چ لکھی علامہ رشید رضا نے جنہوں نے المنار لکھی اس لکھی الخلافہ الامامۃ العظمیٰ اردو تک جیسے لکھ دے کہ جرمنی دا ایک عالمی عیسائی استنبول سے ملیا ایک مسلمان عالم نے انہیں کیا ہے معاویہ کی تصویر کتوں ملتی کافر انہیں کہا کیوں انہیں آخیا سی وہ مجسمے بنا کے سویڈن ناروے ڈنمارک بلجیم انگلینڈ ہر ملک اپنے چوکا کرنے کہنا گا وہ تا کی لگتا انہیں آخیا سارا محسن سارے ملک بچائے انہیں نہیں جھنڈے اسلام تیرا چل رہے عیسائیوں کے ملک کیوں یہ مہربانی ہوئی کہ ابو بکر عمر دیاں فوجاں نہیں اتنے آئیاں نہیں تو اسلام ہی اسلام ہونا درویش آ جاندے نا سب لوگوں نے اسلام لینا یہ جدو وہ دور آ گیا انہوں نے جی فتوحات بڑی ہوئی جہاں جرم ہے نا انہوں خوبی بنا اگر ملک ہی کھونے کوئی فتوح بہت نیکی ہے ہلاکو کھانے تھوڑے کھوئے چنگیز نے دنیا فتح کی سکندر آ گیا تو ملک پہ دین گناہ ہے کسی کا ملک کھونا سوائے ابو بکر عمر جیسے بن جائے کہ جڑے آپ بڑی ہے انہوں نے حق پہنچتا دنیا کے علاقے کھو اور اتنے اسلام چلاؤ جی اسلام نہیں چلا تو صرف اپنے خزانے بھرنے بیاش کریے مر یہ جرم یہ سارے بادشاہ سارے مجرم ہیں جڑے ہندوستان آئے دوجے کوئی اسلامی جہاد نہیں انہوں کی حق سی ملکوں میں چڑھائی کرنے کا پہلے اپنے ملکوں سے اسلام نہیں چلا رہے لٹتے پھرتے ملک یہ لٹیرے آ اور یہاں کا دفاع جنہ کرتے ہیں غیر مسلمان نے بدزن ہوتے جاتے کہ ساڈیاں لڑکیاں ہندوؤں دیا چک گیا تو دولے مسلمانوں کی صفائی دیں نہ دو صفائی صرف حضرت ابوبکر عمر دی جو انہوں نے جہاد اسلامی جہاد انہوں نے کوئی آنا نہیں کھادا دینا کسی کا ملک کھویا بیٹھے عیش کرنی ہے یہ ہوئی کہ جڑا اسلام ہے اتنے چلاؤ وہ بابرکت نظام سے جہے پاروں دنیا حیران ہے مسلمانوں کو تو ہتھیار ہی ہے نہیں فوجاں کی تعداد تھوڑی کیوں ایران فتح ہو گیا کیوں روم فتح ہو گیا انہوں نے اپنے عیسائی ہندو مجوسی ساتھ دیں جب فوج جاندی تھی آپ رہا نال مسلمانوں سے ہو جاتی بھائی یار یہو جہ بندے ہاں جنہوں کے اندر حکومت کی کوئی رنگ بو نہیں درویشی تے سامنے کیوں نہیں سی اسلام کرنا رستم سپاہ سالار سی ایرانی دربار لگایا حضرت سعد بن ربیع وقاص ادھر جنگ لڑ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ زمانہ تو ربیع بن عامر رضی اللہ بھیجا وہ پیغام لے کے گیا کہ سارے نال معاملہ طے کرو ورنہ اسی جنگ لڑاں گے تو ریشم وشیا سی ایک گدے تے سوار درویش جنگلی نہ درباراں دے ادب دا پتہ نہ اور وہی گجے سی بے ہاتھ بن کے کھڑے رہو پیٹیاں یہ فقیر لوگ سی اللہ اگے چکنا یہ نہیں بندیاں نوں مندے گدے تے سوار نیزا ہاتھ اور ریشمی فرش نوں ایکدم پھاڑ دے جان نیزا مار کے ترے جا کے رستم دے برابر ہی چڑھ کے بہ گئے اگ لگ گئی سپاہیاں سارے ایرانیاں ہاں رستم دے برابر ایک جہاتی آپ نے پہچان لیا کھڑے ہو گئے نیزا ماریا تخت تے کیا اسی نکلے ہی صرف اس طرح کہ بندیاں دی غلامی چوں کڈ کے اللہ دی غلامی بناونی اجے تک تسی کم بخت ہوئے نہ انساناں دے غلام دی اور کیا رستم تواڈے طرح دا کام آدمی سپاہیاں دے دل تے بڑا اثر ہے کہ یار عجیب ایک نواں نظام ہے جتھے کہ نہ کوئی رستم ہے نہ کوئی تے قیصر ہے ایسے درویش لوگ فرمایا ہاں اسی بندیاں دی غلامی چوں کڈ کے اللہ دی غلامی دین لئی نکلے اور اسی لوگاں دے ملک نہیں کھوندے اور دنیا دی تنگ جڑی نائے نا اے جہان فانی یہ بجائے آخرت دی وسعت پہنچانا چاہتے ہیں کہ جنت ڈھونڈو اور بجائے دے تسی آپس فرقہ بازیاں تصوف چاہو اسی اسلام دی وسعت دینے وہ تقریر ہی ایسی سی جنہیں پورا ایران دے دل فتح کر رہے
وہ آپ لوگ مسلمانوں کی فوجوں کے نال اے نظام اگے تو اگے ودتا تو تسی ویکھدے دنیا کوئی کافر رہ جاندہ، مگر جدوں لوگوں نے ویکھیا بھی نہیں، یہ صرف چہرہ بدلتا، وہ کیسر ہے معاویہ، ادا دے محل ہے، ادا ہی دربان ہے، ادا ہی سارا سونا چاہتی، فرق کی ہے کچھ؟ اس تو بعد دیاں جنگاں کوئی اسلامی جنگاں نہیں، انہوں جڑا جہاد آتا دین دے جہاد نو بدنام کرتا، یہ لٹیرا پن ہے کہ لوگوں کے خزانے کھو تے ملک لٹو۔ اسلام صرف وہ جہاد حلال ہے جڑے پہلا آگ بڑی بن پھر دنیا کو اگے چلن کے اسی دنیا نو نیک بنانا چاہتے، کوئی سارا مقصد نہیں، آنا نہیں لینا چاہتے، نیک ہو یہ اسلامی جہاد ہے، ورنہ ملک کھونے خزانے حاصل کرنے کچھ نہیں، یہ دین دے مطابق کوئی دینی کام نہیں، جرم بننا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بے بس کرتا کہ سارے علاقوں فوجاں لٹ مار قتل، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اگر لشکر بھیجنوں نے جنہوں لٹ لٹ کے راہ پہن بالکل بے بسی کرتی جب تو رو کے فرمایا تھا اگلے جمعے تک ہی فوت ہو گیا کہ اللہ میں نہ تو تنگ آ چکا، یہ میرے تو تنگ آ چکے، میری جان چھڑا۔ اور جس پاروں پھر بعد حجاج ابن یوسف آیا اور جدو پھر ڈانگ پھری نا، پھرنی ہوں کہ نیک دی قدر نہیں کی، ہوں آ گیا تو پیو قتل، 1,20,000 دربار چھڑی پھیری اور روز ادھر سوٹا پھر رہے۔ پھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جا کے روئے کہ حسن تو اللہ کے دعا کر اللہ اس تو ساری جان چھڑا۔ انہوں نے آخیا دعا مینو شیخ بھول گیا، بڈھے کی داڑھی بھول گئی جہاں ممبر سے روندا سی علی، جنہوں تنگ کر کے ماریا، اور انہیں آخیا سے اللہ انہوں نے ایسا مزہ سکھاؤ والا بھیج جتے پھر رون تے انہوں یاد آئے بھی ہوں علی کتنے۔ اس تو اللہ نے مسلط کیا، ہوں تھی پکتنا دعا میں کدی کرنا، یہ عذاب ہے جڑا تر سے آیا۔ اس تو اللہ تعالیٰ دے رسول دے کہن دے مطابق کہ پہلیاں تو بدبخت ہو سی جنہیں اونٹنی نو قتل کیتا، اور میری امت بدبخت ہوا جنہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ قتل کرنا۔ اتنے میں ایک ایسے گواہی جو ختم کر رہا ہوں، اگے حضرت حسن آ جان گے۔ اے مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی کے، اے قاضی ابوبکر بن عربی ہے جی ایک پتہ نہیں وہ سچی کتاب جھوٹی سارے چکی کر دیا، اعلی واسم من القرآن، اے اصل تفسیر ہے احکام القرآن چوتھی جلد ہے، جہدے اندر امام نے اسے بحث کی تھی سورہ حجرات فقاتل الذی تبغی دے تحت المسئلہ الرابعہ 1705 تو لے کے 1708 تک جانا۔ انہوں سارے نے بڑے قاضی ابوبکر کو پیش کر دے رہے، انہیں صفائی دیتی فلانے اے پڑھ صاحب فرماؤں گھر سن لو۔ وکان الذی قتل علی بن ابی طالب من کان فتقر عند علماء الاسلام وثبت بدلیل الدین ان علی رضی اللہ عنہ کان امام، آندا دین نہ بھی ثابت ہو گیا، علماء اسلام بھی سب متفق ہو گئے کہ خلیفہ برک علی سے امام، وان کل من خرج علیہ باغن، جیڑا بھی وہ مقابلے نکلیا، پاویں حضرت عائشہ طلحہ زبیر رضی اللہ یا امیر معاویہ خارجی سب باغی ہے، ون قتال واجب حتی فی اہل الحق و انقاذ اہل الصلاح، اور انہاں سارے لڑنا علی تے فرض سی، جائز نہیں سی، فرض سی کہ باغیاں نہ جنگ کرے تاکہ حق کی طرف لوٹن۔ اگے پھر فرماؤندے کہ جڑے لوگوں نے شرطاں لائیاں کہ اسی اونا چر نہیں منتے جب تک پہلا قاتلاں کو قصاص نہ لیا جائے، فکان علی فی ذالک صد رایا وصاب قولا، علی اس بارے جڑی گل آندا سی وہ ٹھیک سی اور درست قول ہوتا سی، لأن علی لو طاعت القبض منهم لتعصبت لهم قبائل وصارت حربا ثالثا، اس گل ذہن با قاتل سی، اور قاتل ایک دا بندہ سی مولوی اسحاق نو ماریا تے علی نو پھڑ لیندا، مصر سی سارا، عراق سی سارا، ملک باغی ہویا سی، اور سے علی ہاتھ پاؤں لگتا نویں سرے تو جنگاں شروع ہو جائیں، یہ بندہ قاتل سی کوئی جنہوں پڑھنا۔ فرمایا اگر علی قصاص دے در پہ ہوندا انہاں دے قبیلے اٹھ کھڑے ہوندے اور ایک نمی جنگ لگ دیندی، فن تدرا بے میں استاس کلامر، حضرت علی اس گل دے انتظار چلیا بے حکومت مضبوط ہون دیو، وتناقض البیت العامہ، پوری طرح بیعت ہوئے، و یقتل من الاولیاء فی مجلس الحکم، پھر وارث ہون عدالت دے اندر دسن کون قاتل ہے گواہ پیش کرن، فیجری القضاء بالحق، حق دے مطابق فیصلہ، ولا خلاف بین الامت ان یجوز للامام تاخیر القصاص اذا ادى ذلك الى اثارۃ الفتنہ اور تشدید الکلمہ۔ اے نقطے دی گل یاد رکھو، دین انہاں دا دین نہیں، ہن بھی اگر سمجھے وقت دا پریزیڈنٹ کہ اگر قصاص لیا بکٹی کو بلوچستان ٹوٹ جانا، حکم ہے وہ سلاح کر ہار من جو اے دین ہے، دنیاوی سیاست نہیں کہ ویکھیا جائے وہ اثر سوکھ بہت چار اور علاقہ سارا قبضے چ ہے، یہ تو ملک ہی برباد ہو جائے گا۔ فرمایا اگر امام یہ محسوس کرے اور امت چلے کوئی اختلاف نہیں کہ قصاص ٹال دینا چاہیے، کیونکہ قصاص لیا فتنہ بہت بڑھتا ہے اور مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلتا، دونوں حق پہنچتا کہ وہ ایسا قصاص معاف کر دے، تباہی تو بچائے۔ اور جڑے تسی پیچھے تقریراں سنیاں وہ پتہ لگ گیا کہ حضرت عثمان دے خلاف کوئی ایک ادھا بندہ نہیں اٹھیا جڑا قاتل ہے تے پھڑ لو، ملکاں دے ملک سی۔ یہ حضرت طلحہ اور زبیر جدو گئے اما عائشہ بصرے قصاص لینا کئی ہزار بندہ مارتا، قصاص پھر بھی نہ، آخر جو اصل سی ہاتھ آیا ہرکوس بن انہوں لگے پھن
6,000 آدمی اٹھ کھڑا, تلوار کر لیا انہوں نے, کیا ہو رکوع نہ پڑھو, یہ چپ کر کے بہ گئے. حضرت علی نے آخیا ہوں لاؤ نا قصاص, مینوں قصاص آندے جے, ہوں 6,000 اٹھیا بسرے چپ کر کے بہ گئے. تسی 6,000 کا مقابلہ نہیں کر سکتے, میں مصر تو لے کے ساری دنیا کا مقابلہ کرے, ساری امت بغاوت ہوئی ہے, کوئی کدے بندے کا قتل ہے جڑا قتل دے کے لڑے جا. تو فرمایا کہ اس بارے انہوں دی رائے جڑی سی بالکل صحیح اور درست سی, اور یہ بہتری سی. اگے جو کچھ پھر انشاءاللہ یہ بھی جنہ لوگوں نے نہیں آپ دا ساتھ دیتا, جڑا آندے جی وہ اچھے سی, فرماؤں دے نا 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 بالکل یرو انا معاویہ لما افضل الامر آتا بسادنا لاما فعلا وقال لم تکن ممن اسرا بین الفیاتین ہی نقتلا ورا ممن قاتل الفیات, وہ سارے روندے مرے کہ جدوں امیر معاویہ کو چلی گئی حکومت, سعد بن نبی وقاص نے آخیا نہ تو صلح کراؤن والا تھا نہ باغیاں نہ لڑیا, وقال سعد ندمت علی ترکی قتال الفیات الباغیہ, انہوں نے آخیا میں خود شرمندہ کہ مینوں علی دے نال ہو کے تواڈے خلاف لڑنا چاہیے سی, سارے کو بڑی غلطی ہوئی ہے, اسی باہر ہو کے بہ گئے, تو مضبوط ہو گیا. فتبین انہ لا یسأل الکل, یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ حال ہویا کہ رو رو کے کہندے سی کہ میں صرف قرآن دی عقائد تو شرمندہ, جدوں اتنے جانا فقاتل اللہ کی تبغی کے باغیاں نہ لڑو, اسے پتہ لگتا اسی جڑے درویش بن کے حجریاں بڑھ گئے بڑی نادانی کی, باغیاں نہ لڑنوں اسی فتنہ سمجھتے رہے. تو اللہ توفیق دے, ہن 2 خطبے رہ گئے کہ حسن کیویں بے بس ہو کے صلح کرن تے آیا, جتے دہائی مچیر بعد چودہ نہ کی ہویا, کس بری موت انہوں نے ماریا, اور حسین کیوں میدان سے نکلا. انشاءاللہ انہوں دونوں تو بعد مضمون مکمل ہوگا, ہے تھوڑا میری تو نہیں مرضی کے مطابق بحال یہ 2 خطبے حسن دی صلح اور حسین کا میدان سے نکلنا, یہ انشاءاللہ کچھ کمی پوری ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین. تواڈے کو بھی سی کوئی دے دیو جڑی چٹاں سی. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد علیہ وصحبہ اجمعین. آپ پچھلے خطبے تسی سنیا کہ اس کتاب دا میں دسیا سی کہ جدوں ملی میں پڑھ کے جمعے تے پھر ممبر سے بیٹھا, کتاب ایسی ہے بہر آدمی نے پڑھنا چاہیے. ہمیں حسین رضی اللہ سے محبت کیوں ہے, تفضیل مزاحم. تو یہ کتاب ہوں پچھلی باری صرف میرے کو ہی سی, یہ آ گئی ہے, اور یہ تو مدنی صاحب کو, مدنی صاحب تو کو ہی مل سکتی ہے. کی ہے دا 35 روپے, تسی بھی کوئی نرمی کریا کرو نا, صحیح جڑی قیمت ہو لیا کرو, بالکل لے کے جاؤ. ہم حسین رضی اللہ سے کیوں محبت کرتے ہیں, اس بچے نے بہت اچھی طریقے نہ محنت کر کے سونے انداز نہ لکھا, لے لینی گے. دوسرا ہے ایک اعلان کہ بچہ اتنے ہی ہے میرے سامنے, اپنا دوست ہی, یہ والد بیمار ہو گیا سی, دیندار کرانا, بھائی بیمار ہو گئے, قرض تھلے آ گئے. تو اس قرض کے سلسلے آ کے ایک آدمی نال سفارشی بھی لیا, مینوں انہوں نے کیا اس تو میں ہوں تاری خدمت عرض کرنا کہ نیکی کرو, اللہ تعالیٰ اجر کا ایک موقع دیتا, زیادہ تو زیادہ یہ تعاون کرو. 16,000 روپیہ جڑا یہ مقروض ہے, تو 16,000 انہیں مجمے کی گل کوئی نہیں. کئی ایسے بھی نکلتے جی ایک بندہ اللہ کا برطانیہ کا 10,000 کر لینے پراتا, تو گل تو کچھ بھی نہیں. اگر حوصلہ کرن یہ 16,000 ذرا پھر اسے اکٹھا کر دیو, اگر پورا ہو جائے ٹھیک ہے, ورنہ کمی جڑی وہ پوری کر دے. یہ 16,000 انہوں دے کے بھیجیے, انشاءاللہ یہ دعائیں دوں گا, گردن آزاد ہو جائے گی, قرض تو جان چھٹ جائے گی. میرے تو لیے ایک اجر کماؤن کا موقع ہے, ضائع نہیں کرنا. سارے دوست ادھر پوری توجہ کرو, اکٹھا کر دو. مولانا فقیر اللہ صاحب کی طرفوں اعلان ہے, بیچارے آدھے میرا تسی اعلان وچے رہن دیں نہیں, اج کچھ وقت ہے اعلان کر دینے. مولانا کول کتاباں آ گئی ہیں, پنجاب پولیس نئی سوچ, چودھری سردار احمد چودھری سی مرحوم, اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے, بہت اچھا لکھتا سی. اور نال ہی حادثہ کربلا کا پس منظر, خان وادہ نبوی وحد بنی امیہ, قرآن کی روشنی میں, ساریاں کتاباں مولانا کو ہے گیاں. مولانا دیا کتاباں صرف اس تو نہیں بھی کتاباں ہی ہیں, یہ بھی ہے وہ بھی میرے بھائی ہے, مدد دے بھی مستحق ہے. یہ کتاباں دے بہانے انہوں کی امداد بھی ہو جاتی. اللہ اجر دے, ساتھی جنہاں کو اینی وسعت ہے خرید سکتے, کتاباں لے کے جاؤ. مولانا بھی بیٹھے ہیں دروازے سے, انہوں کوئی کتاباں خریدنی ہیں. اجتماع پرسوں انشاءاللہ 5 تاریخ نو وقت 9 بجے شروع ہوگا. مسجد احباب شرکت فرمائیں. سالانہ اجتماع کے لیے پروگرام کے بارے میں اشتہار کاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کریں.
ایت اجتماع جڑا 15 روزہ، مگر 12 تاریخ نو جڑا اتوار آ رہا اس دن انشاءاللہ سالانہ اجتماع مرکزوں بھی بزرگ آؤ گے، ایس مسجد اداں ہی مسجد بھر دیو، اللہ دی مہربانی نال سنو بھی دین دا پروگرام تے کچھ اگے بڑھ کے تعاون ہی کرو۔ 12 تاریخ نے انشاءاللہ وہ اشتہار چھپے بھی مولوی صاحب کو تو مل جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ